الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. محترم حاضرین، یہ اصول الفقہ کا یہ دوسرا درس یہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے گزشتہ درس میں اصول فقہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اصول فقہ کسے کہتے ہیں اور اصول فقہ کے کیا معنی ہیں، کیا مفاہیم ہیں، اور اصل کتنے معنوں میں آتا ہے، پھر یہ کہ فقہ کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اور پھر دلیل کسے کہتے ہیں، دلیل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے متعلق باتیں ہوئی تھیں۔ اب ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے اصول کی تعریف جان لی، اور اسی طریقے سے فقہ دونوں کی الگ الگ تعریفات جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر لی، ہم نے جان لیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دونوں ملا کر کے یعنی اصول الفقہ کسے کہتے ہیں۔ اصول الفقہ کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے علم یبحث به عن ادلۃ الفقہ الاجمالیہ وکیفیت الاستفادۃ منها وحال المستفید۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول فقہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے فقہ کے اجمالی دلائل کے بارے میں جانا جاتا ہے، اور یہ بھی جانا جاتا ہے کہ ان اجمالی دلائل سے کیسے استفادہ کیا جائے، یعنی ان اجمالی دلائل سے کیسے مسائل کا استنباط کیا جائے، مسائل کو معلوم کیا جائے۔ وحال المستفید، اور مستفید کی کیفیت، یعنی مستفید یعنی جو مقلد ہوگا، اسی طریقے سے جو مجتہد ہوگا، تو ان دونوں کی کے کیا احوال ہیں، کیا کیفیت ہیں، کیا شرائط ہیں، اس کے متعلق جانا جاتا ہے۔ تو اصول فقہ میں عام طور پر تین بنیادی چیزوں کی طرح پر گفتگو ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جو فقہ کے اجمالی دلائل ہیں، یعنی وہ دلائل جس کے اندر بہت سارے جزئی مسائل آتے ہیں، جیسے میں نے کل گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی تھی کہ ایک قاعدہ ہے فقہ کا، الامر یقتضی الوجوب، کہ امر یعنی اللہ تعالیٰ یا شریعت میں کسی بات کا حکم ہو تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ چیزیں واجب ہیں یا فرض ہیں، واجب ہیں یا فرض ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے کہا اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کے حوالے سے کہا کہ وآتوا الزکوٰۃ، تو یہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، یہاں پر حکم ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ تو نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ در حقیقت یہ دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ چیزیں انسان پر واجب ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں، اس کو کرنا ہے۔ تو یہ جو فقہ کا قاعدہ ہے الامر یقتضی الوجوب، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے الامر یقتضی الوجوب، کہ امر یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، فرضیت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اب جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں سنت کے اندر حکم دیا ہے کسی کام کو کرنے کا، وہ چیزیں انسان پر واجب آ جائیں گی، اور وہ سارے مسائل جو چیزیں انسان پر فرض ہیں وہ اس قاعدے کے اندر آ جاتی ہیں، الامر یقتضی الوجوب۔ تو فقہ کے اجمالی دلائل سے بحث کی جاتی ہے، وکیفیت الاستفادۃ منہا، اور پھر یہ کہ کتاب و سنت اور اجماع اور جو قیاس ہیں، یہ ان سے جو اصول مستنبط ہوئے ہیں ان اصولوں سے کیسے استفادہ کیا جائے، کیسے مسائل کو نکالا جائے اور بیان کیا جائے۔ وحال المستفید، اور مستفید کا مطلب یہ کہ جو مجتہد ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو مقلد ہے
ان کی کیا کیفیت ہے، ان کے کیا حالات ہیں اور ان کے کیا شروط ہیں، اس کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ تو یہ اصول فقہ کی تعریف ہوئی۔ یہ اصول کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، فقہ بھی آپ نے جان لیا۔ فقہ میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ فقہ کے تفصیلی دلائل سے متعلق ہوتی ہے، یعنی ہر مسئلے کے تعلق سے جو دلیل ہوتی ہے اس سے وہ مطلب بحث کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے۔ اور اصول فقہ میں ایک وہ ڈائریکٹ، یعنی اصول فقہ میں جو کتاب و سنت سے ماخوذ جو قواعد ہوتے ہیں ان قواعد سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ جیسے تفصیلی دلائل کے، جیسے فقہ میں جو تفصیلی دلائل کے متعلق بحث کی جاتی ہے اس میں ہے، جیسے آپ فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ تو یہ ہر مسئلے کے متعلق جو دلیل ہوتی ہے اسے دلیل تفصیلی کہتے ہیں۔ اور ایک ایسا قاعدہ جس کے اندر بہت سارے دلائل آ جاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو دلیل کلی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یا دلیل کلی یا دلیل اجمالی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو اصول فقہ میں اس بات سے گفتگو ہوتی ہے دلیل اجمالی سے، بے ادلتها علم یبحث به عن ادلۃ الفقہ الاجمالیہ وکیفیۃ الاستفادۃ منها وحل المستفید۔ یعنی یہاں اصول فقہ میں تین چیزوں سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ فقہ کے اجمالی دلائل، یعنی وہ اصول اور وہ قواعد جس کے اندر بہت سارے اللہ رب العالمین کے احکامات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آ جاتے ہیں، جس کا تعلق امر سے ہو یا نہیں سے ہو یا مباح سے ہو مستحب سے ہو، جو بھی ہو، تو اس سے بحث کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ وحال وکیفیت الاستفادۃ منہا، اور ان اصولوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، کیسے مسائل کو استنباط کیا جائے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ وحال المستفید، اور مجتہد یا مقلد کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ اصول فقہ کی تعریف ہوئی۔ اور یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وکیفیت الاستفادۃ منہا، یعنی جو اصول اور جو ضوابط بنائے گئے ہیں اصول فقہ میں، ان سے کیسے استفادہ کیا جائے، تو عام طور پر یہ دو چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک وہ چیز ہے معرفت الدلالات اللغویہ، معرفت الدلالات اللغویہ، یعنی شریعت چونکہ عربی زبان میں ہے تو اس عربی زبان کی دلالت جو ہے، جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، اس کی معرفت یعنی اس کو جاننا ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان اگر کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کو جاننے والا ہو، عربی زبان کا ماہر ہو، اس کے دلالات سے واقف ہو، اسی طریقے سے اس کے سارے جو لغت اور ادب کے جو جہتیں ہیں ان تمام جہتوں سے وہ واقف ہو اور اس سے نابلد نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور وہ ضابطہ ہے جس سے کتاب و سنت کے اصول سے، یعنی اصول فقہ کے جو اصول ہیں ان سے استفادہ ممکن ہے، وہ ہے والعلل والمعانی الشرعیہ، یعنی یہ کہ انسان کو یہ بھی جانے کہ وہ اسباب کو جانے، معانی کو جانے، اور شرعی جو معنی ہے، یعنی ایک تو ایک لغت کا معنی مفہوم ہے، یعنی عربی زبان سے بھی واقف ہو، پھر یہ کہ شرعی جو مسائل ہیں، شرعی جو علتیں ہیں، اسباب ہیں، اس سے بھی واقف ہو، پھر یہ کہ شرعی جو معنی اور مفہوم ہے نصوص کی روشنی میں اس کو بھی وہ جانتا ہو۔ تو بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے کہ عربی زبان کے ماہر ہوتے ہیں لیکن شرعی معنی ان کے ذہن میں نہ آنے کی وجہ سے یا شرعی علل اور جو اسباب ہوتے ہیں اس کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ خطا کر جاتے ہیں، نصوص کو پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ شرعی معانی اور مفاہیم سے بھی واقف ہو، شرعی اصولوں کو بھی جانتا ہو۔ شرعی اصول کے جاننے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم مسائل کا صحیح طور پر استنباط کر سکتے ہیں، صحیح طور پر ہم قرآن و سنت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ، اور پھر یہ جو تیسرا جز ہے وحال المستفید، اس میں مجتہد اور مقلد سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد وہ شخص ہوتا ہے جو ڈائریکٹ قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر کے اس سے مسائل کا استنباط کرتا ہے، مسائل کو اس سے نکالتا ہے۔ اور مقلد کون ہوتا ہے؟ مقلد وہ ہوتا ہے جو مجتہد سے بات، مطلب سوال کے ذریعے سے، مجتہد سے سوال کر کے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو حال المستفید میں دونوں لوگ شامل ہیں، ایک تو مجتہد بھی ہے کیونکہ وہ کتاب و سنت سے استفادہ کرتا ہے ڈائریکٹ، لیکن جو مقلد ہوتا ہے وہ کتاب و سنت سے ڈائریکٹ استفادہ نہیں کرتا بلکہ وہ مجتہد کے ذریعے سے
وہ پوچھ کر کے وہ استفادہ کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اصول فقہ میں، یہ پورے اصول فقہ میں انہی تینوں چیزوں سے گفتگو کی جاتی ہے۔ فقہ کے اجمالی دلائل، جس کے تحت بہت سارے شرعی مسائل آتے ہیں، بہت سارے شرعی مسائل کے دلائل آتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس سے استفادہ کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، اس کے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ مجتہد اور مقلد کے حالات سے، ان کے قواعد سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ جو اصول فقہ میں ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ استفادے کا طریقہ کیا ہے۔ استفادے کا طریقہ عام طور پر دو چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک کا تعلق یہ ہے کہ انسان عربی زبان کی معنی اور مفاہیم کو سمجھنے والا ہو اور اس کی ادب کی جہتوں سے واقف ہو۔ اسی طریقے سے وہ شرعی علل ہیں، جو شرعی اسباب ہوتے ہیں اور جو شرعی معنی اور مفاہیم ہیں، وہ بھی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرعی نقطہ نظر سے وہ نہ جانتا ہو، لغت کا بہت بڑا امام ہو، لیکن اگر وہ شرعی نقطہ نظر کو نہ سمجھتا ہو اور نہ جانتا ہو تو ظاہر ہے وہ شریعت کو بیان کرنے میں، شریعت کو مسائل کو بیان کرنے میں بھی وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں، اگر کوئی بھی ہے، اگر اپنے آپ کو منہج کا پابند نہیں کرتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو عربی زبان، صرف عربی زبان کے حوالے سے بھی وہ سمجھنا چاہتا ہے تو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان شرعی معانی اور مفاہیم کو بھی جانے جو علماء نے، جو محدثین نے، یا صحابہ کرام کے زمانے میں، یا ہمارا پورا منہج سلف جو ہے، یا سلف صالحین نے جس کو اپنایا ہے، وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ تب جا کر کے ہم صحیح طور پر کتاب و سنت کو سمجھ سکتے ہیں۔ صرف عربی زبان کے سہارے سے اگر کوئی چاہے کہ قرآن و سنت سے وہ مسائل کا استنباط کر لے تو یقیناً وہ غلطی کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہیں اس کا تعلق ادب سے ہے، کہیں اس کا تعلق شرع سے ہے، کہیں اس کا تعلق عرف سے ہے، حالات سے ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جاننا اور پرکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ تب جا کر کے وہ کتاب و سنت سے وہ براہ راست استفادہ کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف عربی زبان کے سہارے سے کوئی شریعت کو سمجھنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے دور میں یہ ہے کہ لوگ عام طور پر صرف اردو زبان کے حوالے سے وہ پڑھ کر کے وہ علامہ بن جاتے ہیں، تو ایسے بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی عربی زبان کو صرف پڑھ کر کے کوئی چاہے بہت بڑا شریعت کا ماہر بننا چاہے تو وہ بن نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلف صالحین کے منہج سے بھی واقف ہو، اور ظاہر ہے ان کے منہج سے واقف ہوگا تو ان شرعی معانی کو بھی جانتا ہوگا جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، رائج ہیں، اور علماء نے اس کو برتا ہے، ہر دور میں اس کا استعمال کیا ہے اور لوگوں کو اس کو بتایا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ تعریف ہوئی، اور پھر ہم نے اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک چیز یہ ہے کہ اب ہم نے اصول جان لیا، اصول کا معنی مفہوم، پھر یہ کہ اصول کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ، پھر فقہ کا کیا معنی مفہوم ہے لغوی اعتبار سے وہ، پھر اس کے بعد پھر ہم نے یہ جانا کہ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے اور دلیل کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس فن کی بنیاد کنہوں نے رکھی ہے۔ ظاہر ہے یہ فن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے کئی درس میں بتایا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، یعنی باقاعدہ، کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ لوگ صحابہ کرام کوئی بھی مسئلہ آتا تھا وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، یا صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا کیونکہ وہ عربی زبان کے بھی ماہر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ان کی تربیت بھی ہوئی تھی، تو وہ بآسانی وہ مسائل کو سمجھ لیتے تھے۔ لیکن پھر جیسے جیسے دائرہ وسیع ہوا اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ان کو وہ طرح طریقے سے شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، اور علماء نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ نہیں، اب ہمیں کہ اب باقاعدہ اصول اور ضابطہ بنانا چاہیے۔ تو اس کا سب سے پہلے جنہوں نے اس کا اصول اور ضابطہ بنایا ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اصول فقہ کا قاعدہ بنایا۔ اصول فقہ کا قاعدہ سب سے پہلے انہوں نے ہی لکھا ہے، بلکہ اصول حدیث کا بھی قاعدہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اصول حدیث کا بھی سب سے پہلے قاعدہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے۔ تو آج یہ دنیا بھر جو اصول فقہ کے ماہرین ہیں، اصول حدیث کے ماہرین ہیں، تو ہر فرد، ہر جو بھی شخص ہو کتاب و سنت سے انشغال رکھتا ہے، سب پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، چاہے وہ اصول فقہ کی روشنی میں ہوں، چاہے وہ اصول حدیث کی روشنی میں ہوں، ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑے امام ہیں وقت کے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس مسائل، مطلب یہ اصول فقہ کے متعلق کوئی کتاب لکھ دیجئے، کچھ چیزیں، کچھ مسائل لکھ دیجئے تاکہ ہم لوگوں کو مسائل سمجھنے میں، یا بعد کے لوگ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کتاب و سنت کو سمجھنے میں
آسانی ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے کچھ لکھ کر کے کچھ ضابطہ لکھ کر کے ان کو دے دیا تھا۔ پھر بعد میں وہ انہوں نے وعدہ تو کر لیا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ پھر دوبارہ امام علی المدینی نے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، انہوں نے دوبارہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ابھارا کہ وہ لکھ کر کے دے، جیسا کہ عبد الرحمن ابن مہدی نے کہا۔ تو وہ لکھنے کے لیے پھر بیٹھے اور لکھ کر کے انہوں نے اس کو بھیج دیا۔ انہوں نے لکھ کر کے ان کے طلب پر انہوں نے لکھا اور اس کتاب کو لکھ کر کے انہوں نے ان تک بھیج دیا، اور یہ کتاب بغداد میں لکھی گئی تھی۔ چونکہ انہوں نے لکھ کر کے اس کو بھیج دیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام رسالہ رکھا گیا۔ رسالہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں میسج کو کہتے ہیں، پیغام کو۔ یعنی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ موبائل میں آج کے زمانے میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کسی کی کوئی ریکوائرڈ ہوتی ہے تو ہم میسج کر کے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مطالبہ کیا گیا، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو ان اصولوں کو لکھا اور لکھ کر کے کیا کیا، اس کو انہوں نے بھیج دیا۔ اسی وجہ سے اس کتاب کا نام الرسالہ رکھا گیا۔ تو یہ الرسالہ یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جس میں اصول فقہ کے قواعد اور اصول حدیث کے قواعد جمع کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر یہ کہ یہ اصول، یہ جو کتاب تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ انہوں نے بغداد میں رہ کر کے، یعنی عراق میں رہ کر کے انہوں نے لکھا تھا۔ اور جب عراق سے جانے لگے تو پھر وہاں جب مصر گئے، مصر پہنچنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کو، اس رسالے کو دوبارہ کھولا اور اس میں بہت ساری چیزیں تعدیل اور ترمیم کی، اور وہ جو رسالہ جو انہوں نے بغداد میں جا کر کے لکھا تھا، پہلے لکھا تھا، وہ رسالہ غائب ہو چکا ہے۔ بعض علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن ابھی جو موجودہ دور میں دنیا بھر میں جو رسالہ جو پایا جا رہا ہے وہ مصری رسالہ ہے، یعنی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں رہ کر کے لکھا تھا وہ رسالہ موجود ہے، وہ رسالہ موجود نہیں جو انہوں نے بغداد میں لکھا تھا۔ بہرحال بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اصول فقہ کے جو بانی ہیں، جو مؤسس ہیں، اور جنہوں نے باقاعدہ اس ایک فن کے طور پر اس کو رواج دیا اور اس پر کتاب لکھی، اس پر گفتگو کی، وہ کون تھے؟ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور امام شافعی یہ وہ امام ہیں جنہوں نے اصول فقہ کو، یعنی ایک تو یہ کہ فقہ الحدیث کو اور فقہ الرائے دونوں کو جمع کر دیا تھا، دونوں، یعنی یہ کہ یہ پہلے وہ امام ہیں جنہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام فی السنہ، وہ حدیث کے امام تھے، عقیدے کے امام تھے، بہت بڑے امام تھے، امام دار الحجرہ مدینہ کے امام تھے، ان سے استفادہ کیا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگردان ہیں ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، تو یہ پہلے امام تھے جن کے اندر اللہ رب العالمین نے، یعنی اہل حدیث کو بھی، اہل حدیث یعنی جو محدثین جو ہیں، یعنی مکتب فکر جو اہل حدیث کا ہے ان کو بھی جمع کر دیا، اور جو اہل الرائے کا جو مکتب فکر ہے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کے ہاں جمع کر دیا تھا۔ تو دونوں علم ان کے پاس تھا، یعنی امام ابو حنیفہ کے جو اس سے چلا آ رہا تھا وہ بھی ان کے پاس تھا، اور جو محدثین کی طریق سے چلا آ رہا تھا وہ بھی ان کے علم ان کے پاس تھا۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ اصول فقہ کو انہوں نے جمع کیا اور اس پر ایک کتاب لکھی جس کا نام الرسالہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے ذہین وہ تھے، انہوں نے تقریباً 10 سال کی عمر میں، انہوں نے 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے موطا، جو امام مالک کی کتاب ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الموطا، یہ حدیث کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو موطا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کو انہوں نے 10 سال کی عمر میں اس کو یاد کر لیا تھا، پورا حفظ کر لیا تھا۔ اور حضرت ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ قلما دخلت علی الشافعی الا والقرآن بین یدی، کہ مطلب بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ہوں اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور کیا کرتے تھے؟ یتتبع آیات الاحکام، قرآن کی آیتیں جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جن آیتوں میں مسائل بیان کیے گئے ہوتے ہیں ان آیتوں کو وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہوئے ہی ان کو پایا تھا۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تھا، اعزاز تھا کہ وہ ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اچھا اندازہ لگائیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے فقیہ تھے۔ اس سے پہلے کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میں قصہ بیان کروں، اس سے پہلے میں ان کی والدہ جو ہیں، ان کی والدہ جو اس وقت مکہ میں موجود تھیں، ان کا میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے مکہ کے قاضی تھے، ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا اور گواہی دینے کی ضرورت پڑ گئی۔
ایک عورت اور ایک مرد نے گواہی دی، اور ان کے پاس پہنچ کر کے امام شافعی کی جو والدہ تھیں انہوں نے بھی جا کر کے انہوں نے بھی گواہی دی، اور لیکن انہوں نے کیا کیا، جو قاضی صاحب تھے وہ الگ کرنا چاہتے تھے، یعنی انہوں نے ایک عورت کو، امام شافعی کی والدہ تھے ان کو الگ کر دیا، اور ایک عورت اور ایک مرد کی گواہی کو الگ کر دیا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ دو عورتوں کی، یعنی دو شریعت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی ہے، اور کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف ہوتا ہے کس خاص مسئلے میں، تو وہاں پر کچھ مسائل میں جن میں دو عورتوں کی، جس میں دو لوگوں کی گواہی ہے، تو اگر دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دو لوگوں کی گواہی چاہیے، تو وہاں کیا تھا کہ دو عورتیں تھیں ایک مرد تھے، ایک تو امام شافعی کی والدہ تھیں، دوسری ایک عورت اور ایک مرد تھا، لیکن انہوں نے کسی وجہ سے جو قاضی صاحب تھے انہوں نے الگ کر دیا کہ آپ الگ ہو جائیے، آپ کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہیں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ فتذکر احداہما الاخری ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر دو عورتیں ہیں اور دو عورتوں میں سے اگر ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو یاد دلائے، یعنی یہ کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، تو یہاں بتانے یہ تھا کہ ظاہر ہے ایک عورت اگر گواہی دے رہی ہے تو وہ گواہی دینے میں خطا کر سکتی ہے، غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن اگر دو عورتیں ہوں گی تو وہ جہاں چوک کر جائے گی وہ یہاں تنبیہ کر دے گی۔ تو اس طریقے سے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا فقہ تھا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی یہ سمجھ تھی، یہ فہم تھی، یہ اس واقعے میں، چھوٹے سے واقعے میں عبرت ہے، نصیحت ہے آج کے ماؤں کے لیے، آج کی بہنوں کے لیے، کہ وہ دیکھیں، اس میں اپنا آئینہ دیکھیں، اپنا چہرہ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا کس قدر کتاب و سنت کی تعلیمات سے تعلق تھا، وہ کتنا گہرا ربط تھا اور کس قدر ان کا فہم تھا۔ آج ہر شخص کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس جانب توجہ دیں کہ امام شافعی، اور وہ عبرت حاصل کریں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے۔ اور یہی نہیں، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں وہ لکڑی لے کر کے اکٹھا کر کے وہ آ رہی تھی، اور اسی وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ گئے، مدینہ سے پھر بغداد گئے، اور بہت سارے علاقوں میں کوفہ، بصرہ وہ ٹہل کر کے آئے، اور ہر علاقوں سے وہ علم حاصل کر کے آئے۔ تو علم حاصل کر کے جب آئے تو بہت سارے لوگوں نے انہیں تحفہ اور تحائف سے بھی نوازا تھا، تو وہ تحفہ، تحائف، بہت ساری چیزیں لے کر کے آ رہے تھے، اور جیسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور تو دنیا حاصل کر کے آیا ہے۔ تو یہ وہ مائیں تھی، ایسے مائیں ہوتی ہیں تب جا کر کے امت میں ایک بڑا امام پیدا ہوتا ہے، امت کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا کی اگر ایک عورت صحیح ڈھنگ سے ہو جائے اور صحیح انداز سے اپنے بچے کی تربیت کر دے تو وقت کا وہ بہت بڑا امام بن سکتا ہے، وقت کا بہت بڑا مسیحا بن سکتا ہے۔ تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں حفظ کیا، اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے موطا کو حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے اور بہت بڑے ادیب تھے۔ ان کی آج تو ان کی کتاب بھی پائی جاتی ہے دیوان الشافعی، یعنی جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جمع کر دیے گئے ہیں، ورنہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر قرآن و سنت کی تعلیمات سے انشغال نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو کا اپنی زندگی کا وہ مشن نہیں بناتے تو وقت کے وہ بہت بڑے امام ہوتے، بہت بڑے ادیب ہوتے، بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں۔ یہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس جانب توجہ نہ دے کر کے شریعت کی طرف انہوں نے توجہ تھی۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استقلال تھا، یہ عزم تھا، یہ حوصلہ تھا، اور یہ قوت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فہم اور بصیرت اور سمجھ سے انہیں نوازا تھا۔ اسی طریقے سے تیسری خصوصیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھی کہ وہ بہت ذہین تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں روشن دماغی عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے طبیعت کے بھی وہ تیز تھے، بہت جلدی وہ چیزوں کو بھاپ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی ہنر عطا کی تھی۔ میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے حسن سند کے ساتھ۔ وہ بیان کرتے ہیں مزنی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مسجد میں تھا، ایک مسجد میں، ایک جامع مسجد یعنی بڑی مسجد تھی، میں اس میں تھا، اور میں نے دیکھا کہ امام شافعی ہمارے پاس ہے، اور ایک آدمی آیا
مسجد میں بہت سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، وہ ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، چاروں طرف وہ گھوم رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کالے لوگوں کے پاس جا رہا ہے، کبھی گورے لوگوں کے پاس جا رہا ہے۔ پھر وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا، یہاں آؤ۔ تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، ان سے کہا کہ تمہارا غلام جیل میں ہے، جیل میں بند ہے، جاؤ جا کر کے چھڑا لو۔ تو تمہارا نہیں، انہوں نے کہا کہ تمہارا کالا غلام جو حبشی غلام ہے اور وہ اندھا تھا، تو کہا تمہارا کالا غلام جو اندھا تھا وہ جیل میں بند ہے، جا کر کے اسے چھڑا لو۔ تو جو مزنی تھے، جو ان کے پاس تھے، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے پوچھا امام شافعی سے کہ اچھا یہ بتائیے آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ اس کا غلام ہے، وہ اپنے غلام کو تلاش کر رہا ہے، اور آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ کالے غلام کو تلاش کر رہا ہے، اور آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ غلام اس کی ایک آنکھ خراب ہے؟ امام شافعی سے یہ 3 سوال انہوں نے کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ مسجد میں چاروں طرف ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تو ظاہر ہے مسجد میں کون شخص کس کو ڈھونڈنے آئے گا؟ کوئی اپنا، یعنی کوئی اپنے ماتحت ہوگا، وہ بھاگا ہوگا، تبھی تو وہ تلاش کرنے آیا ہوگا۔ تو میں نے تبھی سمجھ لیا تھا کہ نہیں، ضرور اپنے غلام کو تلاش کر رہا ہے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگوں کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، لوگوں کو ارد گرد جیسے تلاش رہا تھا، جس انداز سے وہ دیکھ رہا تھا، لوگوں کا معائنہ کر رہا تھا، اس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ ضرور اس کا غلام ہی بھاگا ہے۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ مسجد میں کالے لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، گورے لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، تو وہ گورے لوگوں کے پاس نہیں گیا بلکہ کالے لوگوں میں ہی تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ نہیں، ضرور اس کا غلام حبشی ہوگا، کالا ہوگا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو آدمی جو وہ اپنے غلام کو تلاش کر رہا تھا، وہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے اندازہ کر لیا کہ ضرور اس کی آنکھ میں کوئی کمی ہوگی، کوئی نقص ہوگی، اس لیے میں نے اس کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو جو تمہارا غلام ہے وہ کیا ہے، جو تمہارا اندھا غلام ہے وہ جیل میں چلا گیا، جیل میں بند ہے، جا کر کے کہیں جاؤ اور جا کر کے اس کو چھڑا لو۔ تو کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے ایسے اندازہ کر لیا، لیکن یہ کیسے اندازہ کیا کہ اس کا غلام جیل میں ہے؟ یہ کیسے اندازہ کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اذا جاؤ سرقو و اذا شبعوا زنو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ جملہ کہا کہ جب کوئی آدمی اگر وہ بھوکا ہوتا ہے اور اسے کچھ ملے نہیں، خاص طور سے غلام اگر بھوکا ہو اور پھر یہ کہ وہ نکل جائے اور اپنے آقا سے کیسے بھی چھڑا کر کے وہ بھاگ جائے، تو ظاہر ہے وہ کیا تلاش کرے گا؟ کھانے کے لیے تلاش کرے گا، اور نہیں ملے گا تو چوری کر لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اذا جاؤ سرقو، کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اگر کھانے کی تلاش بھوکے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چوری کر لیتے ہیں۔ اور وَإِذَا شَبِعُوا زَنُوا، یعنی جب انسان آسودہ ہوتا ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے، تو خواہشات پیدا ہوتی ہے، عورت کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زنا کرتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات کہی تو اس سے اس کو اندازہ ہو گیا، پھر وہ گیا، وہ اپنا غلام کو چھڑا لیا۔ تو اندازہ کیجئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی برتری، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فہم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جرت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام و مرتبہ جو انہوں نے جو الرسالہ کی شکل میں انہوں نے وہ پوری دنیا کو دے گئے ہیں، اور پوری دنیا کو وہ اصول و ضابطہ وہ سکھا گئے ہیں۔ آج جو کتاب و سنت کی صحیح سالم تعلیمات ہمارے درمیان موجود ہے اپنی صحیح شکل میں، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر یہ اصول مرتب نہ کیے گئے ہوتے ہیں تو آج جو بدعتیں پھیلی ہیں یہ کئی گنا پھیل گئی ہوتی ہیں، آج جو خرافات پھیلے ہیں دین کے نام پر کئی گنا پھیل گئے ہوتے ہیں، آج جو یہ نئے ملا اردو پڑھنے والے یہ نئے ملا پھیل گئے ہیں ان کی بھی تعداد بڑھ گئی ہوتی ہے، آج جو یہ خرافاتی لوگ ہیں جو فتوے دینا شروع کرتے ہیں اردو کتابیں پڑھ کر کے ان کی بھی تعداد بڑھ گئی ہوتی ہے، آج یہ جاہل لوگ جو مسئلے مسائل کو لے کر کے علماء پر طعن کرتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے۔ تو یہ کس کی دین ہے؟ تو آج امت کے ہر فرد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں الرسالہ کی شکل میں ایک عظیم دستور دیا، ایک ضابطہ دیا، ایک اصول دیا، جس کی روشنی میں وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اصول فقہ کے علاوہ اصول فقہ کے مبادیات کے علاوہ احکام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔